بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ارشاد فرمایا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون کو قرآن حکیم کے ساتھ عشق تھا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اس کا نام تھا، اس کو قرآن حکیم کے ساتھ عشق تھا، حتیٰ کہ اس نے 300 حافظات کو اپنے محل میں قرآن حکیم پڑھنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ 300 حافظہ عورتیں قرآن پڑھنے کے لیے صرف اپنے محل کے اندر رکھا تھا، بس پڑھتے رہو رات دن قرآن۔ تو رکھا ہوا تھا، مقرر کیا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے ہر وقت تلاوت ہوتی رہتی تھی، 24 گھنٹے رات اور دن۔ اس نے 8-8 گھنٹے کی سب کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی، 8 گھنٹے بٹے 8 گھنٹے 8-8 گھنٹے کی سب کی ڈیوٹیاں لگا رکھی۔ ایسا قرآن حکیم کے ساتھ عشق تھا کہ حیران ہوتے ہیں۔ اور بعض بیگمات نے بھی اپنے خاوندوں سے مال خرچ کروایا اور گارے اور مٹی پر خرچ کروایا۔ دیکھو یہ عورت تھی جس نے مال خرچ کروایا، ان عورتوں کو جو حافظہ تھی ان کو تو سیلری دی جاتی تھی اور قرآن روزانہ، اور بعضیں ایسی ہوتی ہے کہ گارے یا مٹی پر مال خرچ کرواتے ہیں۔ گلشن آرا بیگم نے، گلشن آرا ایک عورت ایک گزری ہے، گلشن آرا بیگم نے جیسا باغ بنوایا کہ دیکھتے ہی رہ جائے، ہے نا؟ تو دیکھو اس نے قرآن پڑھوایا اور کسی عورت نے باغ بنوایا۔ ابھی شوہر تھا مال تو اس کا مال لگوایا باغ پر، کیا فائدہ؟ اور ممتاز نے محل بنوایا، تاج محل بنایا، ہاں اپنے خاوند سے بنوایا۔ اور زبیدہ خاتون نے حاجیوں کے لیے نہر زبیدہ بنوائی۔ اپنا اپنا مزاج ہے کہ کوئی آخرت کے کام کر گیا، کوئی دنیا کے دیکھنے کے لیے واہ واہ کے کام کر گیا۔ تاج محل بنا گیا تو آج تک دنیا دیکھ کر واہ واہ کر رہی ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے کہ کون فائدے میں رہا۔ جس نے آخرت کا کام کر لیا وہ فائدے میں رہا۔ ارشاد فرمایا مجاز عشق بڑی مصیبت ہے۔ ایک تو عشق حقیقی جو اللہ سے ہے، اور عشق مجازی جو مخلوق سے ہے، اس کو عشق مجازی کہتے ہیں۔ فرمایا بڑی مصیبت ہے، اس میں انسان کو جھوٹ بھی بار بار بولنا پڑتا ہے اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ آسمان زمین کے قلابے ملانے پڑتے ہیں، یعنی اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے۔ ابھی ہمیں اگر یہ باہر کی عورتوں سے اگر عشق ہے تو کیا کرو گے؟ جھوٹ بولنا پڑے گا، دل میں تو کچھ نہیں ہے لیکن ارے یار تیرے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا۔ ابھی کتنا جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری آئے گی تو اس کو بھی دیکھے گا اور اس کو بھی وہی کہے گا۔ تو دیکھو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو سنبھالنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو فرمایا کلابے ملانے پڑے، مگر پھر بھی دونوں طرف شک رہتا ہے۔ تم کتنا بھی جھوٹ بولو، کتنی بھی محبت کا اظہار کرو، لیکن شک تو رہتا ہی اس کو، یقینی ہوگا کہ مجھے ہی چاہتا ہے۔ مرد عورت کو ایسے ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ وہ بیچاریاں مردوں کے دھوکے کو نہیں سمجھ سکتی۔ بعض جگہ مرد عورت کو ایسی باغ دکھاتا ہے، یعنی ایسی اچھائیاں کہ وہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ ابھی یہ وہی ہوگا ساری۔ جی کہ دھوکہ کھا جاتی ہے اور دھوکہ نہیں سمجھ سکتی، اور بڑی سادگی میں بیچاری ماری جاتی ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کی مثال اس چڑیا اور چڑیا جیسی ہوتی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ چڑیا یعنی نر اور مادہ، چڑا اور چڑیا، چڑا 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 کہہ رہا تھا کہ میں تیرے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح سلطنت بنوا دوں گا، تو تیرے لیے میں تو سلیمان علیہ السلام کی طرح سلطنت بنوا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو بلوایا، یہ کیا تم بڑی بڑی ہانک رہے ہو؟ اس نے کہ حضرت عاشق معذور ہوتا ہے، تو میں عشق کرتا ہوں نا سیڑھیا سے تو معذور، اس لیے ایسی ایسی باتیں کرنی پڑتی ہے، ذرا سمجھو تو صحیح، معذور ہوں میں۔
مثال سے سمجھایا. تو آج ہمارا بھی ایسے ہی ہوتی ہے. ہاں اور پھر باہر کی تو لیکن بیوی کو بھی کھوٹی کھوٹی بتاتے ہیں. بیوی سے کم اچھا پیار کرے, اس کو بھی بناتے رہو, بیچاری دھوکہ میں رہتی ہے, آ جاتی ہے دھوکہ, اور بعض مرتبہ بیوی یا شوہر کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. خیر, یہ عشق مجازی بتا رہے تھے. ہمیں تو عشق حقیقی سیکھنا ہے, اور ہم سیکھ رہے ہیں, کریں گے نا اس کے عشق حقیقی, اللہ سے محبت کریں. فرمایا کھلانے کا مزہ. ایک مجلس میں ایک آدمی بڑی محبت سے کھانا کھلا رہا تھا. ایک مجلس میں بڑی محبت سے کھانا کھلا رہا تھا. ارشاد فرمایا یہ کھلانے کا مزہ لے رہا ہے, یہ کھلانے کا مزہ لے رہا ہے. کھانے کا مزہ ہے تو کھلانے کا بہت ہی مزہ ہے. ایک کھانے کا مزہ ہوتا ہے اور ایک کھلانے کا مزہ ہوتا ہے. پتہ ہے نا, یہ دو الگ الگ ٹیسٹ ہیں. آج کھانے کا ٹیسٹ تو سیکھا ہے, کھلانے کا ٹیسٹ نہیں سیکھا. کھلانے کا ایک مزہ ہوتا ہے. فرمایا کھانے کا مزہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کھلانے کا مزہ ہوتا ہے. آج ہم لوگ کھانے کے مزے سے تو واقف ہے, کھلانے کے مزے سے بھی واقف نہیں ہے. پیسہ خرچ کرنے کا بھی ایک مزہ ہے, اور ایک پیسہ لوٹنے کا بھی ایک مزہ ہے. لوٹنے کا تو معلوم ہے, اسے ہر ایک لوٹ رہا ہے, لیکن خرچ کرنے کا مزہ نہیں. جس دن خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے اس کو پوچھو, ارے وہ کہتا ہے یار جتنا دیتا ہو اتنا اللہ اور دیتا ہے, کیونکہ اس نے وہ مزہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور جس نے وہ مزہ چکھ لیا تو ہمیں لگے گا یار یہ سارا خرچ کر ڈالے گا, غریب بن جائے گا, مسکین بن جائے گا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ جتنا خرچ کروں گا اتنا زیادہ مالدار بنوں گا, کیونکہ اس نے اس کا ٹیسٹ لے لیا, اور اس نے ٹیسٹ لیا نہیں, اس لیے بولا سمیٹو, پہلے لوٹو, تو وہ خرچ ہی نہیں کرتا. ایک صاحب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کافی بوڑھے تھے مگر صحت مند نظر آ رہے تھے. ارشاد فرمایا شاید آپ کی صحت کا راز یہ ہے کہ آپ بہت کم کھاتے ہوں گے. اس نے کہا کہ آپ صحت مند لگتا ہے بہت کم کھاتے ہوں گے. اس نے اعتراف کیا کہ واقعی کم کھانے سے انسان جسمانی اور روحانی طور پر ہلکا پھلکا رہتا ہے. ارشاد فرمایا اخلاص کے ساتھ عمل کرنا, اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قبولیت رکھتا ہے. اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قبولیت رکھتا ہے. خالی عمل نہیں, اخلاص والا عمل قبولیت رکھتا ہے. سونے کا ٹوٹا چھوٹا ہوتا ہے, یعنی سونے کا ٹکڑا چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں, مگر کتنا قیمتی ہوتا ہے. ایک اتنا سا سونا کا ٹکڑا لے لو, دکھنے میں چھوٹا ہے, قیمت میں بڑا ہے. ایسے ہی ہمارا عمل جو اخلاص والا ہوتا ہے وہ دکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ قیمت میں بڑا ہوتا ہے. کرسٹل کا پیس, ڈائمنڈ ٹکڑا کتنا چھوٹا ہوتا ہے مگر کتنا مہنگا ہوتا ہے. ڈائمنڈ کتنا, وہ تو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں جو گر جاؤ تو پتہ بھی نہیں چلے, اتنا چھوٹا تھا, لیکن اس کی قیمت لاکھوں شلنگ ہوتی ہے. تو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت, کیا پتہ اس چھوٹے میں کتنا بڑا اس کی قیمت ہے. تو اخلاص بھی چھوٹا ہوگا عمل, لیکن بہت بڑی قیمت ہوگی, مگر کتنا مہنگا. اس طرح اخلاص والا چھوٹا عمل بھی قیمتی بن جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا. ارشاد فرمایا بے آرام پیر کی وجہ سے مریدوں کو بھی سیدھا رہنا پڑتا ہے. بے آرام پیر کی وجہ سے, یعنی پیر ایسا ہے کہ آرام کرتا نہیں ہے, تو پھر مریدوں کو کہاں سے آرام ملے گا, بیچارہ وہ بھی تھک جاتے ہیں. بے آرام پیر کی وجہ سے مریدوں کو بھی سیدھا رہنا پڑتا ہے, انہیں بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. آج قابو آ گئے ہو اس لیے کچھ باتیں سننا پڑے گی. آج تب بیٹھے ہوئے, ابھی آپ لوگ تو ماشاءاللہ دیکھو میری وجہ سے آپ لوگ کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ بولے چین سکون سے بیٹھتا ہی نہیں ہے. ابھی بولے تھوڑی دیر ہوئی کہ یہ درس, تھوڑی دیر ہوئے تو بولے یہ کام وہ کام, تو آرام کہاں ملتا ہے. اور اگر میں نہ ہوتا تو آپ لوگ کرتے, سب سو جائے, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہوتے, یا کہیں آرام ہوتے, یا باتوں میں لگے ہوتے, یا موبائل میں لگے ہوتے. تو وہ نہ فرمایا یہ درد لیے پھرتا ہوں, شاید کو توجہ سے سن لے تو اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے. درد لے کے گھوم رہا ہوں. غریب شہر ہوں میں سن تو لے
میری فریاد کہ تیرے سینے میں بھی ہو قیامت آباد. احباب جمع ہے کچھ درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے. یعنی میں بھی اس لیے بے چین ہوں کہ میرا اپنا دل کا جو درد ہے وہ آپ لوگوں کو دے دوں. پتہ نہیں پھر یہ ملنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. میں دل کا درد دے رہا ہوں. ارشاد فرمایا آج آخرت کا یقین بنا لے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آخرت کا یقین بنا لے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جتنا آخرت کا یقین اور فکر بڑھتا جاتا ہے، جتنا آخرت کا یقین اور فکر بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اعمال بڑھتے جاتے ہیں. آج آخرت کو نہیں دیکھا اس لیے چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو آخرت میں بڑی قیمت لگے گی. کسی چھوٹی سی سنت پر بھی عمل کرو گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا. چھوٹی سی سنت پر بھی عمل کرو گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا. اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے. آج چھوٹے بڑے اعمال کرتے رہے. آج بغیر دیکھے سودا ہو رہا ہے. اس لیے کل قیامت میں بہت بڑی بڑی قیمتیں لگے گی. ایک گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اللہ کے سامنے کوئی عمل پیش کر دو، سمجھے نا، کہ اللہ عمل دیکھنا چاہتا ہے تو شاید کامیاب ہو جائے. اس لیے یہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسے عمل کر لو جو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے کہ اللہ کچھ نہیں کیا، اتنا کر دیا ہے تو معاف کر دے. لیکن کچھ تو چاہیے، کچھ تو پیش کرو. اللہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہر کام میں ہر بات میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اخلاص دیکھتے ہیں. تم نے جو عمل اللہ کو پیش کیا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو نے میرے لیے کہاں کیا؟ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. اخلاص دیتے میرے لیے کیا کیا. جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قدم رکھ دے گا وہ محروم نہیں رہے گا. اگر دنیا میں فنا فی اللہ کی منزل نہ حاصل کر سکا تو عالم برزخ میں اس کی تکمیل کر دی جائے گی. کسی نے اکبر الہ آبادی سے اعتراض کیا کہ راہ سلوک عبث ہے، خدا نہیں ملتا، راہ سلوک بیکار ہے، خدا نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا جستجو میں ہی وہ لذت ہے کہ اللہ اللہ. جستجو یعنی ڈھونڈنے میں وہ لذت ہے کہ اللہ اللہ. کیوں میں پوچھوں وہ دل آرام ملے گا کہ نہیں، وہ دل آرام ملے گا کہ نہیں. یعنی لوگوں نے کہا کہ تم یہ جو ذکر و عبادت کرتے ہو اس سے اللہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ڈھونڈتا رہوں گا، مجھے ڈھونڈنے میں جو مزہ ہے، ملے نہ ملے وہ کوئی بات نہیں، لیکن ڈھونڈنے میں ایک مزہ ہے. اللہ کو ڈھونڈنے میں واقعی اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کو اللہ ملے نہ ملے بولے مجھے ڈھونڈنا ضرور ہے. ہاں تو ڈھونڈنے کا مزہ ہے. تو بولے ملے نہ ملے ڈھونڈنے کا جو مزہ ہے یہی اتنی بڑی چیز ہے کہ پھر مجھے سوال. اور ظاہر بات ہے جو انسان جس چیز کو ڈھونڈتا ہے وہ مل تو جاتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکا ہے کہ دنیا کی چیز ڈھونڈتا ہے مل جاتی ہے تو اللہ کو ڈھونڈے گا نہیں ملے گا. اور ہم یہاں آ کر بیٹھے کس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے. ہاں لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ آتے ہیں بیوی گم ہو گئے تو چلو اتقاء میں بیٹھوں گا بیوی مل جائے. بعض اس لیے بیٹھتے کہ کیا ہوا بھائی بیوی کو. کوئی کہتا ہے میرا لڑکا گم ہو گیا اتقاء میں بیٹھو شاید مل جائے. تو وہ بیچارہ بھی لڑکے کو تو اس کو لڑکا مل جائے گا، تیرے کو بیوی مل جائے گی. لیکن اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے گا تو اللہ بھی مل جائے گا. جی ایسے بھی لوگ ہوں گے، ہاں بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے بیوی تو گم ہوتی ہی نہیں، اس لیے بیٹو کو گم ہو جائے. گم ہو جائے. تو فرمایا یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر کام سنت کے مطابق کرے تو ساری زندگی ہی عبادت بنتی چلی جائے گی. سارے کام کو سنت کے مطابق کرے تو ساری زندگی ہی عبادت بنتی چلی جائے گی. عبادت کیا ہے؟ ہر کام نبی کے طریقے پر کرو، وہی نیت سے کرو عبادت. ابھی ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں یہ عبادت ہے نبی کے طریقے پر. کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بات سناتے تھے. پھر یہاں سے نکلوں گے
ویسے تو اعتکاف والوں کا تو مسجد میں سونا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، بات کرنا بھی عبادت ہے، اس کی ہر چیز عبادت ہے، کیونکہ وہ تو آ کر گر گیا، جیل کے اندر آ گیا۔ جیل میں جو اس جیل کے دروازے کے اندر گیا اس کو سزا ہی سزا ہے، چاہے کچھ نہیں ہو تو بھی سزا ہے کہ نہیں بھائی؟ سزا، وہ سو رہا ہے بیچارہ، اس کی سزا ہے، وہ کھا رہا ہے تو بھی سزا میں، وہ گھوم رہا ہے تو بھی سزا میں، جیل کھانے میں اس کی ہر چیز، کچھ نہ کیا، اس کو کچھ بولا بھی نہیں ہے تو پوچھا تو بھی سزا میں ہے۔ تو ایسے ہم ادھر ہے تو ہمارا ہر عمل عبادت ہے، سزا نہیں، یہاں کہیں گے عبادت ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن انسان کے ذرہ ذرہ عمل کا وزن ہوگا، قیامت میں انسان کے ذرہ ذرہ عمل کا وزن، دیکھو ہمارے عملوں کا قیامت کے دن وزن ہوگا، کوانٹیٹی نہیں گنی جائے گی، کتنا لے کر آیا ہے، کوانٹیٹی نہیں گنی جائے گی، ہاں کہ بھائی یہ قرآن 50 قرآن پڑھ کر آیا، یہ نہیں، کہ بھائی 50 سال کی تہجد لے کر آیا ہے اور یہ اس نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آیا ہے، یہ نہیں گنا جائے گا۔ آج ہم اس کو دیکھنے چاہتے ہیں کہ میں زیادہ خرچ کروں، میں نے تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو سن لو اللہ کے ہاں وزن ہوگا۔ اب تو پھر ہم ہار گئے، اس لیے کہ وزن ہوگا، تو وزن میں اگر ہمارا 100 آدمی کو کھانا کھلانا اور ایک آدمی نے ایک آدمی کو کھانا کھلایا ہوگا اور ایک نے 100 کو کھلایا ہوگا، لیکن جب وزن پر رکھا جائے گا تو وہ ایک آدمی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس نے ایک کو کھلایا، اور 100 والا کا جھک جائے گا۔ تو دنیا میں کھلا کر وہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں 100 کو کھلاتا ہوں، تو دیکھو اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو نے تو ایک کو خالی کھلایا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو پورے کھجور کا باکس ہدیہ دیا، اور ایک آدمی نے بیچارہ ایک ہی کھجور ہدیے میں دی، لیکن وہ ایک کھجور کا وزن ہوگا تمہارے باکس سے بڑھ جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیوں کہ وہ ایک کھجور اخلاص والی ہوگی، ارے کھجور تو چھوٹو، کھجور کی گٹلی بھی اگر اخلاص والی ہوگی تو پھر تمہارے ہزاروں باکس جس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، خرچ میں اخلاص دیکھو، تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ آج لوگ، ہمارا ماحول کیا، ارے کیا یار وہ کیا سمجھے گا، وہ کیا سمجھے گا، تو پھر سارا دکھانے کے لیے دے رہا ہے، سمجھے نا؟ وہ کیا سمجھے گا بھائی، کیوں؟ تو اپنا عمل سیدھا سیدھا کر لو نا، وہ کیا سمجھے گا وہ تو لوگ کہتے رہیں گے، چھوٹا تھوڑا کروں گے تو بھی کہیں گے، زیادہ کروں گے تو بھی کہیں گے۔ آج کل ولیمہ کرتے ہیں نا، اگر 10 کو بلاوے تو وہ کیا، ارے بھائی دوسرے رشتے دار کیا کہیں گے، اور تم نے اگر 200 کو بلایا تو وہ دوسرے جو رہ گئے وہ کیا کہیں گے، تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات اللہ والے سے مشورہ کر کے، نیت کر کے، بھائی مجھے 10 کو بلانا ہے، 10 کا ولیمہ کر لو، ہو گیا، جو بولنے والے بولتے نہیں، تمہارا اخلاص ہے۔ اور اگر تم نے 200 کو اس وجہ سے بلایا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، تو اخلاص رہا ہی نہیں، تم نے تو ان کے کہنے کی وجہ سے کھلایا، اخلاص کہاں رہا؟ اس لیے لوگ کیا کہیں گے بھول جاؤ، یہ دماغ میں سے نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو پھر اگر تو اس کا مطلب تم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دے رہے ہو، بول رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، سب کچھ اس کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس لیے قیامت کے دن عمل کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ اور دیکھو یہ وزن کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہمارے اوپر، کہ بیچارہ اگر کوانٹیٹی گنی جاتی 100 آدمی، یا اس نے اتنے 100 نمازیں پڑھی ہے، تو بیچارہ کبھی آدمی جو ہے مضبوط تو 100 رکعت پڑھ لیا، کمزور تو بیچارہ کہتا ہے میرے سے تو 2 بھی نہیں پڑھی جاتی، اور مالدار زیادہ خرچ کرتا، غریب خرچ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ تو اللہ نے وزن رکھا ہے کہ جس میں مالدار بھی جتنا چاہے تو جیت سکتا ہے اور غریب بھی جتنا چاہے تو جیت سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین۔ دین کتنا آسان ہے کہ اس میں غریب بھی اگر مالدار سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے،
اور ایک بیمار بھی تندرست سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے، اور تندرست بھی آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے. ہر ایک کے راستہ کھلا ہے. اور اگر اللہ نے کوانٹیٹی کرتا تو ایک آدمی عمل کرتا دوسرا نہ کر سکتا، پھر وہ دین کیا ہوا؟ یہ تو دین نہیں ہوا ہے، تو مصیبت ہوگی. تو سمجھ میں آ گئی اس کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ عملوں کا وزن کرے گا. تو فرمایا ہر عمل کا وزن. اگر کسی نے زندگی میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو اس آدمی کا دوسرے سے کہیں زیادہ بلند درجہ ہوگا. اس لیے بھرپور طریقے سے اعمال میں کوشش کرے، اتنی کوشش اور محنت کرے کہ خالق اور مخلوق کو آپ پر ترس آنے لگے. اعمال میں اتنی محنت کرو کہ اللہ کو بھی رحم آئے اور مخلوق کو بھی رحم آئے کہ بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے. ایسی محنت تو لوگوں کو ترس آئے. ارشاد فرمایا زندگی میں ہجرت ضرور کرے، زندگی میں ہجرت ضرور کرے. گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کیا ہے؟ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا ہے. ہاں، اور الحمدللہ ہم نے شروع کر دی ہے نا کہ گناہوں کی طرف جا رہے تھے، ہجرت کی. ابھی بولے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی آدمی ہے نا نیروبی چھوڑے ممباسا، کہاں جا رہا بھائی؟ کہاں جا رہے؟ نیروبی. یہ ہجرت کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ مال کے لیے کر رہا ہے. تو ہم بھی گناہوں کے شہر میں تھے، اب وہاں سے ہجرت کر کے نیکی کے شہر میں جا رہے ہیں. گناہوں کے شہر کو چھوڑ کر نیکی والی سٹی میں جا رہے ہیں، یا گناہ والی کنٹری کو چھوڑ کر نیکی والی کنٹری میں جا رہے ہیں. تو ہجرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب وہ ہجرت کوئی نہیں کرتا، مال کے لیے ہجرت کرتا ہے. فرمایا فسق اور عشق کی طرف ہجرت کرو. فسق سے عشق کی طرف یعنی گناہوں سے سستی غفلت سے ذکر کی طرف ہجرت کرو. ابھی تک سستی والی سٹی میں تھے، بولے اب دھیان والی سٹی میں آ جاؤ. ہجرت کرو. اگر اپنے دین کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو دین کو بچانے کے لیے بھی ضرور ہجرت کرے. یہ فتنہ فساد کا دور ہے. اس وقت اپنے دین ایمان کو بچانا تمام کاموں سے اہم ہے. اس لیے ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رکھنی ضروری ہے. اگر دین ایمان سے ذرا سی غفلت کریں گے تو کہیں نہ کہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کے لیے خصوصی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور فتنوں سے بچنے کی بھی خصوصی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک اصحاب الیمین رائٹ سائڈ والے، دوسرے اصحاب الشمال لیفٹ سائڈ والے، اور تیسرے مقربین جو کہ قلیل ہوں گے. مگر ہمیں کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی مقربین میں شامل ہو جائے. جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں وہ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں نیکیوں کا حریص لالچ ہونا چاہیے. اس لیے خوب دوڑ دھوپ کرنی چاہیے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے بڑھنے والے وہی اللہ کے مقربین ہیں. بس آج یہیں پر ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون،